اس وقت میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے اور 2 قطرے آنسوؤں کے چہرے پر ٹھہر گئے جو اب تک اتر ہی نہیں رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک بچے کی کہانی سناؤں گی، لیکن میری کہانی سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فالو، کمنٹس نہیں کیا، کر لیں اور بیل کو دبائیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیں پھر میری کہانی ایک گلیل کے بارے میں۔ اس دنیا میں کوئی بھی بچہ 4-5 سال عمر ہوتے ہی اسکول، مسجد یا مدرسے کا رخ کرتا ہے، لیکن ہم نے گلیل کا شوق اپنایا۔ گلیل سے ہماری دوستی یاری اس قدر ہو گئی تھی کہ ہمارا کوئی بھی نشانہ خالی نہیں جاتا تھا۔ بچپن میں سب لوگ کھیلوں میں مصروف رہتے تھے، مگر ہم شکاری بن کر پرندوں کو گلیل سے نشانہ بناتے تھے۔ گلیل ایسے سمجھیے ہمارا ہتھیار تھا۔ بچے بڑے میرے گلیل کے نشانے سے ایسے ڈرتے تھے جیسے چنگیز خان کی فوج سے گلیل ہمارا دفاعی ہتھیار تھا۔ گلیل کا شوق بہت کم لوگ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گلیل سے نکلنے والا کانچ کا ٹکڑا پرندوں کو موت کے منہ میں چند سیکنڈ بھی بھیج دیتا تھا۔ گلیل کی دیکھ بھال میں ایسے کرتا جیسے چنگیز خان کی فوج چنگیز خان کی۔ 2 شاخیں میرے پاس اتنے تھے جتنی میری عمر تھی۔ 2 شاخوں کو میں مختلف رنگوں سے سجاتا تھا۔ رنگ برنگے ڈیزائن والے 2 شاخیں میری جان ہوتے تھے۔ میں جب گاؤں سے کبھی کبھار شہر جاتا تو صرف اور صرف گلیل کے سٹائل میری دلچسپی کا مرکز ہوتے تھے۔ جب گندم پکنے کا موسم آتا تو میرے شکار میں ہر روز 10 سے 20 پرندے شامل ہوتے تھے۔ آج کل جو سیزن چل رہا تھا، اس میں تو دنیا بھر کے پرندے ہمارے گاؤں آتے تھے، جو میرے گلیل کے مہمان بن کر پیٹ میں چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھار کوئی بھی مہمان ہمارے گاؤں آتا اور پرندے کھانے کی فرمائش کرتا تو مجھے شکار کا موقع مل جاتا۔ حتیٰ کہ پورے گاؤں کے لوگ مجھے دیکھتے تو کہتے وہ جا رہا ہے پرندوں کا دشمن۔ مجھے خوشی اس وقت ملتی تھی جب میں شکار کرتا تھا۔ حتیٰ کہ کئی بار ان پرندوں کے شکار کرتے کرتے لوگوں کے گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے بھی میری گلیل کے نشانے پر آ کر ٹوٹ گئے تھے۔ پھر کیا تھا، میں راتیں باہر گاؤں سے گزار کر آ جاتا تھا۔ سب مجھے بے مہار لڑکا بلاتے تھے۔ نوجوان تو اپنی جگہ، بوڑھے بھی مجھ سے ڈرتے تھے، کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ اس روز میں شہر گیا۔ شہر کی رونقیں بے حال تھیں، لیکن ایک جگہ بڑی اسکرین لگی ہوئی تھی جس پر فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم دکھائے جا رہے تھے۔ اس وقت ایک ویڈیو کلپ میں ایک بچے کو دکھایا گیا، وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ گلیل کے ساتھ لڑائی کر رہا تھا۔ تو اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا۔ جس گلیل سے میں معصوم پرندوں کا شکار کرتا ہوں، اس گلیل سے ایک مسلمان ملک آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس وقت میں شہر سے گاؤں آیا، تمام گلیل اکٹھے کیے اور اگلی صبح پہلی بس پر سوار ہو کر سب گلیل فلسطین کیمپ جمع کروا دیے اور توبہ کر لی کہ آئندہ کبھی گلیل سے پرندوں کا شکار نہیں کروں گا۔ اس روز میرا پیارا گلیل مر گیا اور میں زندہ ہو گیا۔ اگلے روز میں اسکول پہنچ گیا۔ پھر ماسٹر صاحب نے مجھے داخلہ دے دیا۔ پھر 1 سال تک تمام بچے مجھ سے ڈرتے رہے، کہیں گلیل سے مار نہ ماروں۔ پھر آہستہ آہستہ سب بچے دوست بن گئے اور میں نے محنت شروع کر دی۔ پھر رزلٹ والے دن میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گیا۔ اس وقت میری آنکھوں کے کونے بھیگ گئے اور 2 قطرے آنسوؤں کے چہرے پر ٹھہر گئے جواب تک اتر ہی نہیں رہے تھے۔ ان 2 قطروں نے میری زندگی بدل دی تھی۔ اب کہیں بھی گلیل دیکھتا ہوں تو مجھے بچپن کے دن یاد آ جاتے ہیں، کس طرح ایک گلیل نے میری زندگی بدل دی تھی۔ یہ تھی میری کہانی۔
اب اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں. اللہ حافظ.